السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عبدالوہاب شیرازی اور آپ دیکھ رہے ہیں نقطہ گائیڈنس چینل۔ جادو نگری اور جنات کی دنیا ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے اور اس سلسلے کی ایک اور ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس سے پہلے کی اس سلسلے کی باقی ویڈیوز اگر آپ نے نہیں دیکھی تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں تمام ویڈیوز کے لنک آپ کو مل جائیں گے، وہاں پر جا کر ان پر کلک کر کے آپ تمام ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر میری آپ سے یہ گزارش بھی ہوگی کہ ڈسکرپشن سے ان تمام لنکس کو کاپی کر کے آپ واٹس ایپ اور فیس بک کے ذریعے اپنے دوست احباب سے شیئر بھی ضرور کیجیے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے بھی ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اب آتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ تو آج کی جو میری ویڈیو ہے اس کا عنوان ہے دھوکے باز عامل، جعلی عامل اور پیر یا جادوگر کو پہچاننے کا طریقہ۔ کچھ ایسی علامات اور نشانیاں میں آپ کو بتاؤں گا جن کے ذریعے بڑی آسانی کے ساتھ آپ پہچان سکیں گے کہ جس کے ساتھ میری بات ہو رہی ہے آیا یہ شرعی عامل ہے یا جعلی عامل ہے، آیا یہ واقعتاً صحیح جو ہے وہ انسان ہے، صحیح علاج کرنے والا ہے شریعت کے مطابق، یا کوئی جعلی عامل، جعلی پیر اور یہ جادوگر ہے۔ تو چلیں بسم اللہ کرتے ہیں۔ تو ناظرین، سب سے پہلی نشانی ایک دھوکے باز عامل یا جاہل عامل کی یہ ہے کہ وہ یہ کہے گا کہ ہم سے استخارہ کروائیں۔ اس حوالے سے میری ایک ویڈیو پہلے سے بھی موجود ہے جس میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بات سمجھائی ہے کہ استخارہ کیا ہوتا ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے، اس کو کرنے کا شرعی طریقہ کیا ہے۔ اور یہاں پر میں مختصراً آپ کو صرف اتنا بتا دوں کہ استخارہ کیا جاتا ہے، کروایا نہیں جاتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارے کی تعلیم صحابہ کرام کو دی اور صحابہ کرام استخارہ خود کیا کرتے تھے۔ اب دیکھیں حضور علیہ السلام سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے صحابہ کرام کو یہ نہیں فرمایا کہ تم استخارہ مجھ سے کرواؤ، یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے حضور علیہ السلام کی موجودگی میں کبھی یہ آپ علیہ السلام سے یہ درخواست نہیں کی کہ آپ ہمارا استخارہ کیجئے۔ تو آج یہ جو اشتہارات اخبارات میں سوشل میڈیا پر آپ دیکھتے ہیں اور باقاعدہ ایڈ چلتے ہیں فیس بک پر کہ ہم سے استخارہ کروائیں، آن لائن استخارہ کروائیں، اور یہاں تک صورتحال پہنچ چکی ہے کہ لوگ کال کرتے ہیں اور کال پہ کہتے ہیں ہم نے استخارہ کروانا ہے، تو وہ آگے سے دھوکے باز کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے جی ہولڈ رکھیں، میں بھی آپ کا استخارہ کرتا ہوں، اور تقریباً 20 سے 25 سیکنڈ یا زیادہ سے زیادہ 1 منٹ کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کا استخارہ کر دیا اور آپ کے استخارے میں مجھے یہ نظر آیا کہ آپ یوں کریں یا آپ یوں کریں، یا یہ چیز آپ کے حق میں بہتر ہے یا یہ چیز آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی سے استخارہ کروانا یہ تو شرعی لحاظ سے یہ کوئی اس کا یعنی شرعی جو استخارہ ہے جو صحیح جو حضور علیہ السلام کی تعلیم ہے وہ تو اس طرح نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ کون سا استخارہ ہے کہ آپ 1 منٹ میں جو ہے وہ ایسے کر کے بتا دیتے ہیں کہ آپ غیب جانتے ہیں۔ کیا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ بڑے بننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ 1 منٹ میں آپ ایسے چٹکی بجا کے بتا دیتے ہیں چند سیکنڈ میں کہ یہ آپ کے حق میں یہ کام بہتر ہے، یہ بہتر نہیں ہے؟ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ آپ کیا غیب جانتے ہیں؟ تو یہ بہت بڑی جرت ہے، بہت بڑی جو ہے جسارت ہے حضور علیہ السلام پر، اللہ پر، آپ کے دین پر۔ تو لہٰذا یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے کسی جعلی عامل کی، کسی دھوکے باز عامل کی، جادوگر کی، کہ وہ آپ سے کہے گا کہ ہم سے استخارہ کروائیں۔ دوسری علامت یہ ہے کہ آپ سے دھوکے باز اور جعلی عامل آپ سے پیسے مانگے گا، پہلے ڈیمانڈ کرے گا، جادوگر ہوگا پہلے ڈیمانڈ کرے گا آپ سے کہ مجھے اتنے پیسے دیں تب میں آپ کا علاج کروں گا۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے، کیونکہ جو صحیح عامل ہوگا، صحیح عملیات کرنے والا ہوگا شرعی لحاظ سے، یا خدا ترس انسان ہوگا اور جس کے دل و دماغ میں انسانیت کی خدمت کا جذبہ ہوگا، وہ کبھی بھی آپ سے پیسوں کا مطالبہ نہیں کرے گا۔ ہاں اگر کوئی اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے جب چاہے اگر کچھ دینا چاہے تو وہ اس میں کوئی حرج والی بات بھی نہیں ہے، دیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی اتنی حرج والی بات نہیں۔ اور یہ صحابہ کرام کے حدیث سے، روایات سے بعض واقعات اس طرح کے ملتے ہیں کہ ایک صحابی تھے، انہوں نے ایک علاقے میں جا رہے تھے تو وہاں پر کچھ مسئلہ تھا، کوئی بیمار تھا، کسی کا بچہ یا کچھ تھا، تو اس کو دم کیا، انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا اور انہوں نے اس کو 100 بکریاں جو ہے وہ دے دیں، وہ ٹھیک ہو گیا، بچہ یا بندہ جو تھا ٹھیک ہو گیا، تو 100 بکریاں دے دی انہوں نے آ کے حضور علیہ السلام سے اس کا واقعے کو بیان کیا۔ تو الغرض اگر کوئی خود دے دے، اپنی مرضی سے کوئی کسی سے تعاون کر دیتا ہے تو وہ ایک اچھی بات ہے، کوئی اس میں حرج والی بات نہیں، لیکن جو پہلے سے ڈیمانڈ کرے تو یہ ڈیمانڈ عام طور پر جادوگر کرتے ہیں، یا یہ دھوکے باز اور پیسے کے جو لالچی انسان ہوتے ہیں جنہوں نے اسی مقصد کے لیے یہ کام شروع کیا ہوتا ہے، وہ پہلے پیسے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ تیسری نشانی دھوکے باز عامل یا جادوگر کی تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ حساب کتاب کرنے کا کہے گا کہ میں حساب کر کے آپ کو بتاتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بات واضح طور پر بیان کی ہے کہ غیب کوئی نہیں جانتا، یہ کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا۔ تو یہ کون سا حساب ہے؟ اسلام میں، شریعت میں ایسا کوئی حساب نہیں ہے کہ جس کے ذریعے یہ پتہ چل جائے
کوئی غیب کی بات کا پتہ چل جائے. تو یہ سب دھوکہ بازی ہوتی ہے، فراڈ ہوتا ہے، ان سے بچنا چاہیے. اور یہ حساب کتاب کرنے والا کام کون کرتے ہیں؟ نجومی کرتے ہیں یا یہ جادوگر وغیرہ کرتے ہیں جن کے شیاطین کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں. تو وہ شیطان انہیں کچھ غیب کی خبریں، کچھ باتیں وغیرہ کچھ بتا دیتے ہیں، کوئی ٹھیک ہو جاتی ہے، کوئی غلط ہو جاتی ہے. تو یہ حساب کتاب لگانے والی بات بھی سمجھ لیں کہ یہ شرعی عامل کے اندر نہیں ہوگی، یا پیر صحیح جو پیر ہوگا اس کے اندر یہ چیز نہیں ہوگی. جو یہ حساب کتاب کی باتیں کرے گا تو سمجھ لیں کہ دھوکہ باز، جیلی عامل اور جادوگر ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح والدہ کا نام پوچھنا، کہ جو دھوکے باز، جیلی عمل کی یا جادوگر کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ آپ سے آپ کے حساب کتاب لگانے کے لیے آپ کی والدہ کا نام پوچھے گا، یا آپ سے کوئی کپڑے مانگے گا، اپنے دوپٹہ لاؤ، اپنا قمیص لاؤ، اپنی بنین لاؤ، جو استعمال شدہ چیزیں آپ کی وہ مانگے گا کہ ان پر میں نے حساب کتاب کرنا ہے. تو یہ بھی یاد رکھیں، یہ بھی کوئی شرعی طریقہ علاج نہیں ہے. شریعت میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. جو اس قسم کے مطالبات کرے اور اس قسم کے حسابات لگائے تو سمجھ جائیں یا تو یہ جادوگر ہے اور یا اس نے جادو کی کچھ چیزیں جو ہے وہ سیکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے جی. نمبر 5. نمبر 6، بال وغیرہ مانگنا. یہ بھی اس میں آ جاتا ہے کہ کوئی آپ سے بال مانگے تو یہ بالوں پر حساب کتاب کرنا یا بالوں پر کچھ پڑھ کے دم کرنا یہ وغیرہ، یہ بھی سارے جادو کے طریقے ہیں. نمبر 7، دوران علاج نہ سمجھ آنے والے کلمات پڑھنا. یعنی آپ پر کوئی دم کر رہا ہے یا کچھ منتر پڑھ رہا ہے، کوئی ایسی چیز پڑھ رہا ہے جو آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی، نہ وہ قرآن ہے نہ وہ حدیث ہے، کوئی عجیب و غریب قسم کی کلمات پڑھ رہا ہے، تو سمجھ جائیں کہ یہ غیر شرعی عامل ہے یا جادوگر وغیرہ ہے. اور شریعت میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو منتر ہو، کوئی جنتر ہو، اس طرح کی چیزیں شریعت میں نہیں ہوتی. نمبر 8، جادوگر جو ہوتے ہیں یا نجومی وغیرہ یا جیلی عامل وغیرہ، خاص طور پر جادوگر، یہ ان کا طریقہ علاج ایسا ہوتا ہے کہ یہ چونکہ یہ شیاطین کے ذریعے کام کرتے ہیں، شیاطین کو خوش کرتے ہیں، تو اس کے پھر طریقہ علاج کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ بعض حلال چیزوں کو حرام قرار دے دیتے ہیں. یہ مثلا آپ سے کہیں گے کہ آپ نے گوشت نہیں کھانا. جس گھر میں فوتگی ہوئی آپ نے 40 دن تک اس گھر میں نہیں جانا. جس گھر میں بچے کی پیدائش ہوئی ہے 40 دن تک آپ نے اس گھر میں نہیں جانا. آپ نے اتنے دنوں تک نہانا نہیں ہے، گندا رہنا ہے. تو یہ سارے مطالبات شیطانی مطالبات ہوتے ہیں، اور یہ عام طور پر یہ مطالبات جادوگر وغیرہ کرتے ہیں. آپ سے اگر کوئی علاج معالجے کے نام پر یہ کہے کہ آپ نے فوتگی والے گھر نہیں جانا، آپ نے بچے کی پیدائش والے گھر میں نہیں جانا، آپ نے نہانا نہیں اتنے دن، آپ نے گوشت نہیں کھانا، تو سمجھ جائیں کہ یہ شرعی طریقہ علاج نہیں ہے بلکہ یہ ایک جادو ہے. نمبر 9، آپ کو کوئی ایسے تعویذ دے کہ جس پہ لکھا ہو فرعون، حامان، شداد، قارون اور ابو جہل، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو سب سے بڑے دشمن انسانی تاریخ میں گزرے ہیں ان کے نام لکھے ہوں تعویذ پر، اور آپ سے وہ کہے کہ اس تعویذ کو آپ نے گلے میں لٹکانا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. کہ کتنی یعنی آج امت جو ہے وہ جہالت کے اندر گر چکی ہے کہ جو انسانی تاریخ میں جو اللہ کے سب سے بڑے دشمن تھے، نمرود، فرعون، حامان، قارون، شداد، ابو جہل، ان کے نام لکھ کر اپنے گلے میں لٹکا رہے شفا کے لیے. کیا اس سے شفا ملے گی آپ کو؟ تو جو اس قسم کے تعویذ آپ کو دے جس پر یہ نام لکھے ہوں، ابلیس لکھا ہو یا بحق کے فلاں، بحق کے جبریل یا بحق کے سلیمان لکھا ہو، اس قسم کی باتیں لکھی ہوں، یعنی غیر اللہ سے استعانت اور مدد طلب کی گئی ہو، اس قسم کے تعویذات ہوں، تو سمجھ جائیں کہ یہ غیر شرعی تعویذات ہیں اور یہ عملیات جو ہیں یہ غیر شرعی ہیں اور یہ جنات اور جادوگری کے اس میں سے آتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اسی طرح اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ فلاں پرندہ لے کر آئیں، الو لے کر آئیں، کوا لے کر آئیں، کالی مرغی، کالا بکرا، سری، یہ وہ، اس قسم کی جو مطالبات ہوتے ہیں، یاد رکھیں اسلام اور شریعت میں ایسا کوئی علاج کا طریقہ نہیں ہے. یہ جو طریقہ علاج ہوتے ہیں، سری لانا، کالا بکرا، کالا مرغا، ہاں جی، کوا، الو، یہ وہ فلاں پرندے، مختلف قسم کی چیزیں، کوے کی ٹانگ، یہ سارے کے سارے جادوگری کے طریقے ہیں. جادو کے اندر اس قسم کے طریقہ علاج ہوتے ہیں جن کے ذریعے کوئی منتر شنتر پڑھ کے، کوئی شیاطین کی پوجا کر کے، غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کر کے یہ چیزیں کی جاتی ہیں، علاج و معالجے کیے جاتے ہیں. جو اس قسم کا علاج کرے، آپ سے اس قسم کا مطالبہ کرے، تو سمجھ جائیں کہ یہ جادوگر ہے اور یہ جادوگری کے ذریعے میرا علاج کر رہے ہیں. اور میں نے پہلے ویڈیو میں آپ کو بتا دیا ہے کہ اپنا جائز کام بھی جادوگری کے ذریعے کرنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ جادو شرک ہے اور اپنا جائز کام بھی آپ شرک میں مبتلا ہو کر نہیں کر سکتے. اور اگر آپ ان کاموں میں پڑیں گے گویا کہ آپ نے شرک کر دیا اللہ کے ساتھ. ٹھیک ہے. کیوں شرک؟ اس لیے کہ اس میں شیطان کی استعانت مدد طلب کی جاتی ہے، شیطان سے مدد طلب کی جاتی ہے، شیطان کو پکارا جاتا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 12، اگر کوئی یہ کہے، نمبر 11، اگر کوئی یہ کہے میرے پاس موکل ہیں، میرے پاس جنات ہیں، میرے پاس روحیں ہیں، میں نے چلے کاٹے ہوئے ہیں، تو سمجھ جائیں کہ یہ بھی
شرعی طریقہ علاج نہیں کر رہا، کیونکہ شریعت میں، اسلام میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے کہ کسی کے قبضے میں موکل ہوں، کوئی جن کو قابو کر لے اور کوئی جو ہے وہ اس قسم کے چلے۔ یاد رکھیں کوئی آدمی نا الٹا لٹک کر بھی نا 40 دن تک کسی غار کے اندر الٹا جا کر لٹک جائے اور کہے کہ میں نے چلا کیا، لیکن اگر وہ نماز نہیں پڑھتا، اگر وہ روزہ نہیں رکھتا، اگر وہ شریعت کا پابند نہیں ہے، اگر وہ سنت کا پابند نہیں ہے، تو وہ الٹا لٹک کر 40 دن کے 80 دن لٹک کے آ جائے، اس کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جنات کو قابو کرنا، پہلی بات تو یہ کہ یہ چیزیں قابو آتی ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ان کے ساتھ تعلقات ہو سکتے ہیں، دوستی لگ جاتی ہے، لنک ایک بن جاتا ہے، لیکن قابو میں نہیں آتی انسان کے، ٹھیک ہے نا؟ اور ان کے ساتھ لنک کیسے ہوتا ہے؟ انسان کا ایک ہمزاد ہوتا ہے جس کو قرین کہا گیا ہے قرآن کی اصطلاح میں۔ ہر انسان کے ساتھ پیدائش کے ساتھ ہی ایک شیطان پیدا ہو جاتا ہے، جو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ساتھ بھی ہے لیکن میں نے اسے جو ہے وہ مسلمان کر دیا ہے۔ تو یہ ہر انسان کے ساتھ ایک ہوتا ہے شیطان کہ جو پیدائش کے ساتھ ہی وقت ہی اس کے ساتھ لگ جاتا ہے۔ تو اس کے ساتھ بعض اوقات کچھ ایسے عمل ہوتے ہیں، شیطان کی پوجا وغیرہ کر کے، شیاطین کی پوجا کر کے، ان کو پکار کر ان کی خوشنودی حاصل کر کے اس کے ساتھ دوستی لگا دی جاتی ہے، اور پھر کچھ چیزیں وغیرہ غیب کی، اس قسم کی، کسی کا نام آنے سے پہلے بتا دینا تمہارا نام یہ ہے، تو وہ اس قسم کے کام ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز ہوتی ہے۔ باقی موکل اور جنات کو قابو کرنا یہ سب دھوکہ بازی ہوتی ہے۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو ایک جن نے اگر آپ کو تنگ کرنا شروع کر دیا تو آپ نے اس جن کو پکڑ لیا، ٹھیک ہے جی؟ پکڑ کر آپ نے ارادہ کیا کہ میں اس کو ستون کے ساتھ باندھ دوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے اس کو چھوڑ دیا، اور فرمایا کہ میں نے اس کو اس لیے چھوڑا ہے کہ جب میں اس کو باندھنے لگا تھا تو مجھے وہ اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی وہ دعا یاد آ گئی جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، ذکر کی ہے کہ انہوں نے دعا کی تھی، اللہ مجھے ایسی حکمرانی اور بادشاہت عطا فرما کہ جیسی کسی کو نہ عطا کی ہو، نہ پہلے نہ بعد میں۔ چنانچہ میں اس جن کو باندھنے لگا تھا تو مجھے وہ بات یاد آ گئی کہ میرے بھائی سلیمان نے تو یہ دعا مانگی ہوئی ہے، تو چونکہ جن ان کے تابع تھے، ان کے قبضے میں تھے، تو میں اگر جن کو باندھوں گا تو گویا کہ یہ حکمرانی مجھے بھی مل جائے گی، اس لیے میں نے اس جن کو چھوڑ دیا۔ تو یہ جو دعوے کرنا کہ میں نے جن کو بوتل میں بند کر دیا، میں نے جن کو یہ کر، یہ سب دھوکہ بازی ہوتی ہے، شعبدے بازی، فراڈ ہوتا ہے، کوئی اس کے اندر حقیقت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے جی؟ نمبر 12، اگر کوئی آپ سے کوئی تعویذات وغیرہ دے، کوئی چیزیں آپ کو دے اور کہے کہ اس کو جا کر قبرستان میں دفنا دیں، سمجھ جائیں کہ یہ جادوگری کا طریقہ علاج ہے، شرعی طریقہ علاج یہ نہیں ہے۔ نمبر 13، کسی کا حلیہ وغیرہ غیر شرعی ہو، وضع قطعی اس کی اسلام کے مطابق نہیں ہے، وہ سنت کی اور شریعت کے مطابق اس کی چہرہ ہی نہیں ہے، اس کا لباس ہی نہیں ہے، وضع قطع حلیہ اس کا ہے ہی نہیں ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ، نہ اور کچھ، اور گندا ہے، گندا رہتا ہے، گندی تو یہ بھی ایک بڑی علامت ہوتی ہے کسی کو پہچاننے کی، کیونکہ جو شریعت اور اسلام ہمیں پاکیزگی، طہارت، صاف ستھرے رہنے کی تعلیم دیتا ہے، اور کوئی آدمی یہ جادوگر وغیرہ اس قسم کے ہوتے ہیں، ان کو گندا رہنا پڑتا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے مجھے ایک کال آئی، کسی نے بتایا کہ اس طرح کا مطلب وہ ہے، ایک جادوگر ہے، میں چونکہ اس کی تفصیلات نہیں بتا سکتا پھر وہ مسئلے بن جائیں گے، جن کی کال آئی ہے ان کے لیے، انہوں نے کہا کہ وہ جادوگر جو ہے نا وہ ہر دوسرے تیسرے دن گٹر کا ڈھکن کھولتا ہے اور اس کے اندر چلا جاتا ہے، پتہ نہیں کیا کرتا ہے اندر۔ آپ دیکھیں انہوں نے گندا رہنا ہوتا ہے، کیونکہ گندگی کے بغیر ان کا کام نہیں چلتا، شیاطین خوش نہیں ہوتے۔ تو جو اس قسم کے گندے لوگ ہوں، ان کی وضع قطع حلیہ شرعی نہ ہو، نماز روزہ زکوٰۃ سے دور ہوں، گندے رہتے ہوں، تو آپ سمجھ جایا کریں کہ یہ گندے لوگ ہیں، یہ کوئی شرعی عمل یعنی کچھ بھی نہیں کر سکتے، جو کچھ کریں گے یہ شیاطین کے ذریعے کریں گے، اور آپ اگر اس میں مبتلا ہو گئے تو آپ نے بھی گویا کہ شرک کر دیا۔ اور یہاں پر ایک اور وضاحت میں یہ بھی کر دوں کہ آج چونکہ دنیا میں دھوکہ بازی، فراڈ جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئے، تو آج کل کے دور میں آپ کو بعض ایسے لوگ بھی دھوکہ باز ملیں گے جو بظاہر شرعی حلیے والے ہوں گے، وضع قطع ان کی بڑی اچھی ہوگی، بظاہر وہ بڑے یعنی آپ کو متاثر کن شخصیت لگیں گے، پگڑی بھی ہوگی، داڑھی بھی ہوگی، یہاں تک کہ بعض اوقات یہاں تک بھی دیکھا گیا ہے کہ مسجد کے امام بھی ہوگا وہ شخص، لیکن اصل میں وہ جادوگر ہوگا۔ تو اس لیے بہت احتیاط کرنے کی، بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ ان تمام چیزوں کا حل یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو قرآن و سنت کے ساتھ جوڑیں، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، حضور علیہ السلام کی حدیث کو پڑھیں، حضور علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں، الرحیق المختوم بڑی مشہور کتاب ہے، یا دیگر سیرت کی کتابیں ہیں ان کو پڑھیں، اور حضور کی پیدائش سے لے کر وفات تک پوری زندگی کو پڑھیں، وہاں پر کیا چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں، کیا یہ چیزیں نظر آتی ہیں آپ کو، یہ ساری چیزیں آپ پڑھیں تاکہ آپ کو صحیح رہنمائی مل سکے، صحیح گائیڈنس ہو سکے، اور ان دھوکہ بازیوں سے آپ بچیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس بات کی کوشش اور اہتمام کریں کہ جمعہ والے دن سورہ کہف کی تلاوت کیا کریں۔
اگر آپ جمعہ والے دن سورہ کہف کی تلاوت کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا نور عطا کریں گے کہ اس نور کے ذریعے آپ حق اور باطل کے درمیان فرق کر سکیں گے، آپ فتنے کو پہچان سکیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کی فتنوں سے حفاظت فرمائیں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔